ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس سورت کا ایک نام سورۃ الاسریٰ بھی ہے. آج رجب کی 13 تاریخ ہے، اور تقریباً ہم اور آپ اب اس مہینے کے وسط میں پہنچ چکے ہیں. اور وسط کا مطلب ہے درمیان، بیچ والی چیز. قرآن کریم نے بھی اس لفظ کو اپنے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، اپنی سورت میں اس کا ذکر کیا ہے. اس کا ایک ذکر تو ہے دوسرے سپارے میں سیقول کی ابتدائی آیتوں میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. امتً وسطًا، بیچ والی امت، درمیان والی امت. اور یہ درمیان والی امت اس لیے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بھی بہت ساری امتیں گزری، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بہت ساری امتیں موجود ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان امتوں کی شریعت منسوخ ہو گئی، قابل عمل نہیں رہی. ایک قرآن کریم کے اندر ذکر ملتا ہے وصف کے لفظ کا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. حافظوا علی الصلوات کا مطلب ہے نمازوں کی حفاظت کرو، اور صلاۃ الوسطیٰ کا مطلب ہے بیچ والی نماز. اب بیچ والی نماز کون سی ہے؟ اگر
صبح کی نمازوں کو الگ کر دے، فجر اور ظہر کی یہ دن میں پڑھی گئی ہیں، اور رات کی نمازوں کو الگ کر دے، مغرب اور عشاء کی، تو بیچ والی نماز جو ہے وہ عصر ہے۔ اور اس کی تشریح بھی فقہاء نے اور علماء نے، مفسرین نے یہی کی ہے زیادہ تر، کہ اس سے مراد صلاۃ العصر ہے۔ اچھا، حافظوا علی الصلوات جو ہے یہ وحی کا لفظ ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ کا کلام ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ یہ حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے، اور صلاۃ العصر یہ ایک مشہور لفظ ہے جو حدیث سے ثابت ہے، عصر کی نماز۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے عبدالعزیز بن دباغ، نابینا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی چیز واپس لے لیتا ہے یا اس کو عطا نہیں کرتا تو اس کے بدلے میں بہت کچھ دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اولاد کی تمنا ہوتی ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی منصب دے دیتا ہے، دولت دے دیتا ہے، یا کوئی اور چیز دے دیتا ہے، اور اتنی دے دیتا ہے کہ ان سے سوال ہی نہیں جاتا۔ بہت سارے ایسے ہمارے بزرگ گزرے ہیں کہ ان کے اولاد نہیں تھی، لیکن آج ان کا نام دنیا کے اندر زندہ ہے، دینی خدمات کی وجہ سے زندہ ہے۔ تو یہ تو اللہ کی مصلحت ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے کس چیز کو بہتر سمجھتا ہے، جس چیز کو بہتر سمجھتا ہے وہی عطا کر دیتا ہے۔ تو ان کو اللہ نے ایک خصوصیت یہ دی تھی، ان کی صلاحیت یہ تھی کہ یہ کلام کو سن کر یہ بتا دیتے تھے کہ یہ کلام وہی ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم کی صورت ہے، یا یہ حدیث کا کلام ہے، چونکہ حدیث بھی عربی میں ہے، اور یہ کلام کسی عام آدمی کا ہے، عوام الناس کا ہے۔ تو عوام الناس میں جو عرب کے لوگ ہیں وہ عربی بولتے ہیں، تو ایک تو عرب کے لوگوں کی زبان عربی، پھر حدیث کی زبان عربی، پھر قرآن کی زبان بھی عربی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی عربی میں بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایسی روانی ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی ایسی ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں شاید یہ قرآن کی کوئی آیت ہے۔ جو عوام الناس ہے وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بعض عربی کی چیزیں ہیں، وہ آپ کے سامنے آئیں تو آپ سمجھتے کہ یہ عربی ہے، یہ کوئی اللہ کا کلام ہے، یا یہ کوئی حدیث کا کلام ہے۔ ایک مرتبہ ایک نواب صاحب اپنے کھیت کے اندر باغات میں گئے تو وہاں پر ان کے جو مزارے تھے، جو خدام تھے، وہ کام کر رہے تھے، تو انہوں نے وہاں جا کر اپنے خدام سے یہ پوچھا کہ امسال گندم پر تقاطر ہوا کہ نہیں، امسال کشتے دار پر تقاطر ہوا یا نہیں۔ اب وہ بیچارے دیہاتی لوگ تھے، کام کرنے والے جو مزدور تھے، ان کو زیادہ آتے جاتا کچھ نہیں تھا، تو ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، جیسے ہماری اردو زبان جو ہے وہ آج تک سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کون سی زبان کا لفظ ہے، خود اردو جو ہے وہ اردو کا نہیں۔
اس کے اندر ترکی بھی آپ کو بھی ملے گی، اس کے اندر فارسی بھی آپ کو ملے گی، اس کے اندر عربی بھی آپ کو ملے گی، اس کے اندر ترکی کے الفاظ بھی آپ کو ملے گی۔ تو نواب صاحب نے جب ان سے یہ کہا امسال کشتے دار گندم پر تقاطر ہوا یا نہیں، تو وہ مزدور آپس میں کہتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نواب صاحب نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، اور چلو بیٹھ جائے، ادب سے بیٹھ جائے۔ وہ پتہ ہی نہیں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں عربی عربی ہے، لیکن قرآن کی عربی الگ، حدیث کی عربی الگ اور عوام الناس کی عربی الگ۔ تو عبد العزیز بن دباغ، دباغ کہتے ہیں عربی میں چمڑے کو، تو وہ چمڑے کا کام کرتے تھے، چمڑے کا ان کا کاروبار تھا۔ تو اس کی نسبت سے ان کا نام جو تھا وہ دباغ تھا، عبد العزیز دباغ۔ جیسے حدیث کے اندر آپ کو ملے گا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہریرہ اگر طالب علم موجود ہوں، علماء جانتے ہیں کہ یہ بلی کی جمع ہے، بلی جو ایک جانور ہے اس کی جمع ہے ہریرہ۔ اب یہ کیا تھا کہ انہوں نے بلیاں پالی ہوئی تھی، تو ان کی نسبت اس کے ساتھ ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی لقب سے پکارنا شروع کر دیا، تو وہ ابو ہریرہ ہو گئے۔ تو یہ ان کا نام نہیں تھا، لقب تھا، کنیت تھی۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں، تو ان کی کنیت کیا ہے؟ عبد العزیز دباغ، یہ چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں۔ خصوصیت کیا ہے؟ نابینا ہے، لیکن اللہ نے ان کو ایک صلاحیت دی ہے، اور وہ صلاحیت یہ ہے کہ یہ کلام کو پہچان لیتے تھے۔ یہ اللہ کا کلام ہے یا اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کسی نے حدیث کا کلام پڑھا اور کہا کہ بھئی یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن میں یہ بات بیان ہوئی ہے، تو وہ کہتے تھے نہیں یہ قرآن کی آیت تھی، یہ حدیث ہے۔ اسی طرح حدیث کا کلام کو وہ پہچان لیتے تھے۔ کوئی حدیث کو کہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، تو وہ بولتے تھے نہیں یہ حدیث ہے، قرآن نہیں ہے۔ پہچان اللہ نے ان کو دی۔ اسی طرح کوئی عربی کے اندر کوئی بات کہے، اس کو حدیث کی طرف منسوب کرے، پہچان لیتے تھے کہ نہیں یہ حدیث کا کلام نہیں، یہ کسی عام آدمی کا قول ہے۔ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، عربی کے قول مشہور ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب حدیث میں یہ بیان ہوا ہے، وہ قول نقل کرتے ہیں۔ میں نے بولا بھائی یہ حدیث تھوڑی ہے، تو عربی کا قول ہے، ہر عربی حدیث تھوڑی ہے کوئی۔ کیا تھا؟ کسی نے ان سے پوچھا عبد العزیز دباغ سے کہ یہ آپ کس طرح پہچانتے ہیں؟ آپ نابینا بھی ہے اور قرآن کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، پھر آپ یہ کس طرح پہچانتے ہیں؟ حدیث کو آپ نے لکھا ہوا دیکھا نہیں، کس طرح پہچانتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میرے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایک نور میری آنکھوں کے اندر آتا ہے، اور وہ نور ایسا ہوتا ہے کہ جس سے میں یہ شناخت کر لیتا ہوں کہ یہ نور سوائے اللہ کے نور کے کسی کا نور نہیں ہو سکتا، میں پہچان لیتا ہوں۔ اور پھر جب اس کی تصدیق کرواتا ہوں کہ بھئی یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں، وہ بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے قرآن کی آیت ہے۔ اسی طرح جب حدیث کا کلام ہے تو حدیث کے کلام کے اندر ایک اور نور ہوتا ہے، اور اس نور سے مختلف ہوتا ہے کہ جو پہلے قرآن کا نور تھا، تو میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ حدیث ہے۔ اسی طرح جو عام آدمی کا کلام ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نورانیت نہیں ہوتی، پتہ لگ جاتا ہے یہ کسی عام آدمی۔ میں یہ بتا رہا تھا یہ رجب کا مہینہ اپنے وقت میں بیچ میں یعنی درمیان میں پہنچ چکا ہے، اور مجھے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں نے یہ سوچا کہ 27ویں شب معراج
جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس، اپنے پروردگار کے پاس تشریف لے گئے۔ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ 27ویں رجب کو، 27ویں شب رجب کو یہ واقعہ پیش آیا، لیکن علماء نے اس کے اندر بہت ساری اور روایتیں اور تاریخیں بھی بیان کی ہیں، لیکن عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ شب معراج کی رات ہے۔ اچھا، اس کے اندر کبھی کبھی لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جاگنے کی رات ہے، اس میں عبادت کرنی چاہیے، اور مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ اس میں جاگنے کا حکم ہے یا نہیں۔ خواجہ صاحب نے تو بڑی اچھی بات کہی، فرمایا کہ اے خواجہ چہ پرسید شب قدر نشانی، اے خواجہ چہ پرسید شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، ہر رات میں اگر جاگ کر گزار دو اور ثواب حاصل کرو اور عبادت کے اندر لگ جاؤ تو ہر شب جو ہے وہ شب قدر ہے۔ مقصد تو اس رات کے اندر عبادت کرنا ہے، اس کی فضیلت حاصل کرنا ہے، رحمت و برکتوں کو سمیٹنا ہے۔ تو اگر آپ عام رات کے اندر بھی جاگیں گے تو آپ کے عمل سے وہ رات جو ہے شب قدر ہو جائے گی۔ تو یہ رات جو ہے اس کے اندر جاگنے کا حکم نہیں ہے، جس طرح شب قدر جو رمضان کے اندر آتی ہے، جس میں نزول ہوا قرآن کریم کا، اس کا ذکر تو قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ قرآن کریم نازل ہوا لیلۃ القدر کے اندر، اور احادیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک رات اور ہے اور اس کو کہتے ہیں لیلۃ البراءت، لیلۃ المبارکہ، وہ بھی آنے والی ہے اگلے مہینے میں۔ رجب کے مہینے میں شب معراج، شعبان کے مہینے میں شب برات۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس کا تلفظ غلط کرتے ہیں، کہتے ہیں شب برات۔ برات تو وہ ہوتی ہے جو دولہا کے ساتھ جاتا ہے، یہ برات نہیں، یہ ہے براءت، بری ہونا۔ اور تیسری رات ہے وہ ہے شب قدر، یعنی لیلۃ القدر، جو رمضان میں آتی ہے۔ گزشتہ 2 جمعے سے میں یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ پے در پہ عبادتوں کے مواقع فراہم کر رہے ہیں، اس کا مقصد جو ہے وہ رمضان کی تیاری ہے۔ آپ کو رجب کے مہینے سے، شعبان کے مہینے سے جھنجھوڑنا ہے۔ تو شب معراج فضیلت والی رات ہے، جیسے لیلۃ مولدہ، یہ فضیلت والی رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ لیلۃ مولدہ، آپ کی ولادت کی رات، پیدائش کی رات، یہ بھی رات افضل ہے، شب معراج کی رات بھی افضل ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ افضلیت کے درجے و مراتب ہیں۔ کچھ راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں کے اندر کوئی واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کی وجہ سے اس رات کو فضیلت حاصل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کے اندر تشریف لائے، وہ رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے فضیلت والی رات ہو گئی، لیکن یہ ایک واقعہ تھا، اس رات کے اندر پیش آیا اور اس رات کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد جتنی بھی ربیع الاول کی راتیں آ رہی ہیں، چاہے وہ 12 ربیع الاول ہو یا 9 ربیع الاول ہو، اس میں اب دوبارہ کوئی واقعہ پیش نہیں آئے گا، وہ واقعہ اس رات میں پیش آ گیا۔ یہ ہے فرق۔
اسی طرح شب معراج کی رات ہے کہ اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے اور اپنے پروردگار سے ملاقات کی، آسمانوں کی سیر کی۔ وہ واقعہ اس رات میں پیش آ گیا، اس رات کو وہ فضیلت حاصل ہو گئی، بس وہ فضیلت اسی رات تک تھی۔ اب ہم یہ جو راتوں کا ذکر کرتے ہیں، یادگار مناتے ہیں، بس یہ صرف یادگار اور یادداشت تک ہے، لیکن ہاں اگر اچھی چیزوں کی یادگار ہم یادداشت میں محفوظ رکھیں تو اس حد تک تو صحیح ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینرا، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینرا، گائے گاہے باز خواہی دفتر باری نرا۔ آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ جھوٹ کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا، سمجھتے ہی نہیں برائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یاد نہیں رکھا، نہ اس کی سختی کو یاد رکھا، نہ اس کے عذاب کو یاد رکھا، نہ اس کی وعید کو یاد رکھا۔ تو ہوا کیا کہ ہم نے کہا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، وہ ایک دفعہ جھوٹ بولا، دو دفعہ بولا، اس کے بعد وہ پتہ چلا عادت بن گئی۔ مفتی مولانا اورنگزیب عالمگیر جو بادشاہ تھے ہندوستان کے، مغل بادشاہ، ان کے استاد تھے، ان کا نام تھا ملا جیون۔ دیہات کے رہنے والے تھے، تو وہاں عام طور پہ اسی طرح کے نام ہوتے ہیں۔ اور اس کا تجربہ مجھے اس وقت ہوتا ہے جب میں مردم شماری میں ڈیوٹی لگتی ہے اور وہاں لوگوں کے نام انٹری کرتا ہوں، تو کسی کا نام آ رہا ہے پیارے میاں، کسی کا آ رہا ہے غصہ میاں، کسی کا نام آ رہا ہے محبت علی، عجیب عجیب نام ہوتے ہیں۔ تو ملا جیون جو تھے وہ استاد تھے عالمگیر کے۔ اچھا، اس زمانے میں علماء اتنے شور شادی کرتے تھے جتنا آج کل ہم لوگ کرتے ہیں، کہ بڑی بڑی پگڑیاں پہنتے ہیں، بڑے بڑے جبے پہنتے ہیں اور گاڑیوں میں گھومتے ہیں۔ وہ سیدھے سادے لوگ تھے، سیدھا سادہ زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی پہنچا حجام کے پاس، پتہ نہیں اس کو کیا چڑھی دماغ میں، پہنچا حجام کے پاس، گیا اور کہا، کہہ رہا ہے کہ بال کاٹنے کے کتنے پیسے لیتے ہو؟ اسے بولا 50 روپے۔ میں آج کی ویلیو بتا رہا ہوں۔ تو اسے بولا اچھا میں 100 روپے دوں گا، تم ایسا کرو یہ میرے بال جو ہے یہ گنتی کر دو۔ اس کا ماتھا گھوم گیا، دماغ گھوم گیا۔ اس نے بولا یہ اتنے بال، ستاروں جتنی تعداد، اس کی گنتی میں کیسے کروں؟ تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ تو اس نے بولا اچھا ٹھہر جا، کرسی پہ بٹھایا، اس کو کپڑا وپڑا باندھا، اس کے بعد اس نے اس طرح لیا اور اس کے سارے بال جو تھے اس طرح سے اتارے اور وہ ایک ٹوپی میں رکھ کے بال اس کے سامنے رکھ دیے۔ کہہ رہے یہ بال میں نے تمہارے سامنے رکھ دی، گنتی اب تم خود کرو، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو میں بتا رہا ہوں سیدھا زمانہ تھا، تو اس نے بھی سیدھا سادہ جو ہے جواب دے دیا۔ ملا جیون جو تھے وہ سیدھے سادے آدمی تھے، اور سیدھے سادے آدمی کو لوگ جینے نہیں دیتے۔ ایک مرغے سے کسی نے پوچھا لوگ تمہیں ذبح کیوں کرتے؟ اس نے بولا میں لوگوں کو بعض نصیحت کرتا ہوں، فجر کے وقت جگاتا ہوں، تو اس لیے یہ مجھے جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں۔ بس مولوی بھی بیچارہ مرغے سے کم نہیں، وہ بھی کسی کو کچھ کہہ دے تو بس اس کی شامت آ جاتی۔ خیر میں یہ بتا رہا تھا، کچھ لڑکوں نے ایک منصوبہ بنایا اور ملا جیون سے کہا کہ گورنمنٹ کے آدمی آ رہے ہیں، ہمیں کہیں سے پتہ لگا، اطلاع ملی ہے، اور وہ آپ کا مکان جو ہے وہ گرا رہے۔ میں آپ کو اس نقطے پہ لانا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا وہ غریب آدمی تھے، وہ گئے، بھاگے ہوئے گئے دربار میں، اور ان سے کہا، اورنگزیب عالمگیر سے انہوں نے کہا مولانا آپ کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے پتہ چلا ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ والے، آپ کی حکومت جو ہے وہ میرا مکان گرا رہی ہے۔
اور یہ خبر ملی ہے کہ مکان اس لیے گرایا جا رہا ہے کہ جمنا کا پل جو ہے ہندوستان میں، گنگا اور جمنا کا پل اٹھا کے لایا جا رہا ہے اور اس کو یہاں رکھیں گے، فلائی اوور یہاں بنے گا۔ جیسے آج کل اب یہ تو ہے نہیں نا، پہلے جیسے ہوتا تھا کہ مشین آ رہی ہے، سیمنٹ آ رہا ہے، بجری آ رہی ہے، اس کو ملا رہے ہیں اور پھر پلر بنا رہے ہیں۔ اب تو بڑے بڑے پلر لائے، کھڑے کر دیا، وہ فلائی اوور تیار، ایک ہفتے میں فلائی اوور کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ جمنا کا پل اٹھا کے لایا جا رہا ہے اور اس کو یہاں رکھیں گے، یہاں فلائی اوور بنے گا۔ تو اورنگزیب عالم کی ظاہر بادشاہ تھے، سمجھ گئے کہ کسی نے ان کے ساتھ لڑکوں نے مذاق کیا، تو انہوں نے مولانا سے کہا کہ مولانا آپ نے یہ بات سوچا نہیں، یہ بات آپ نے سوچی نہیں کہ بھلا جمنا کا پل بھی اٹھا کے لایا جا سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ بس یہ ہے وہ بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ملا جیون جو عالم ہے، عالمگیر کے استاد ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات مجھ سے ایک مسلمان نے کہی ہے، یہ بات مجھ سے ایک مسلمان نے کہی ہے، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جمنا کا پل اٹھ کر وہاں سے یہاں آ سکتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بس میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت یہ ہمارے بڑے، ہمارے خاندان والے یہ بتاتے ہیں، جو ابھی تک حیات ہے، جنہوں نے ہندوستان دیکھا ہے، کچھ لوگ ابھی ہیں چند حیات، وہ بتاتے ہیں کہ اگر وہاں کوئی بچہ جھوٹ بولتا تھا، ہمارے خاندان کا گھر میں سے اگر کوئی بچہ، چھوٹا بچہ بھی جھوٹ بولتا تھا تو ہندو اس کو بولتا تھا مسلمان ہو کے جھوٹ بولتا تھا۔ یعنی اس کا یہ بات اچھی طرح معلوم تھی، اس کے دل اور دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ جو آدمی مسلمان ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آج ہم نے اس برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے، تو لہذا ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں برائی، تو اس کو پھر چھوڑتے بھی نہیں ہیں، اس کو عمل کرتے رہتے ہیں، اس کو خوب اختیار کرتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کی تربیت ایسی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ایسی کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مقام یہ تھا کہ وہ قرآن جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہا ہے، وہ قرآن آگے نسلوں تک، امتوں تک پہنچانا ہے۔ تو اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایماندار نہ ہوں تو یہ قرآن کریم اس کو مانے گا کون؟ مولانا یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ جانتے ہیں، اور دین سے وابستگی رکھنے والے لوگ بھی جانتے ہیں کہ جب ختم بخاری شریف ہوتا ہے اس وقت ایک سند دی جاتی ہے، اور وہ سند کیا دی جاتی ہے؟ اب تو اسناد جو ہے وہ کاغذوں پہ دے دی جاتی ہے، لیکن پہلے زبانی دی جاتی تھی۔ تو وہ استاد یہ بتاتا تھا کہ میرے استاد یہ ہے، یعنی مولانا احترام اللہ تھانوی صاحب نے اگر حدیث پڑھی تو وہ فرماتے تھے کہ میرے استاد مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے استاد حضرت شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے استاد فلانے ہیں، پھر ان کے استاد فلانے ہیں، یہاں تک کہ یہ سلسلہ پہنچ جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اب یہ اتھینٹک ہے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، بار بار یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جس وقت آپ انٹرنیٹ استعمال کریں تو اس کے اندر جو حدیثیں یا احادیث کے نام پر عربی مواد اور اقوال گشت کر رہے ہوتے ہیں، جب تک اس کی تصدیق اور تحقیق نہ ہو آپ اس کو حدیث کہہ کر آگے فارورڈ نہ کریں۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی میری طرف کوئی بات
ایسی منسوب کی جو میں نے کی نہ کہی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ سند کی اہمیت یہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم ہے، قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ فکر رہتی تھی کہ حضرت جبرائیل جو مجھے یہ قرآن یاد کرا رہے ہیں، ایسا نہیں ہو کہ وہ جلدی جلدی پڑھے اور مجھ سے کوئی آیت چھوٹ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی یاد کرنے کی، جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے، فوراً قرآن کی آیت ہے۔ فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ قرآن کریم نازل کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو یاد کرانا، اس کو بیان کرانا، اس کی تشریح کرانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ اسناد قائم ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو منتقل کی سینہ بسینہ۔ صحابہ نے قرآن کریم اپنے سینے میں اتارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے اس کو یاد کر کے۔ تو یہ قرآن کریم صحابہ سے تابعین کے اندر منتقل ہوا، اور تابعین نے پھر یاد کرایا ان کے فیض سے، تب تابعین کے سینے کے اندر اترا۔ اسی طرح پھر قرآن کریم تب تابعین سے اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء اکرام، مفسرین، محدثین، ان کے سینے سے آیا۔ اسی لیے ایسے لوگ کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی صحابی کے اوپر اگر کوئی اعتراض کسی بھی حوالے سے اٹھاتے ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر انگلی اٹھائی یا ان کے اوپر شبہ کیا تو پھر اس قرآن کی کیا حیثیت باقی رہ جائے گی جو صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے، آپ کے سینے سے اپنے سینوں کے اندر منتقل کیا۔ پھر اس حدیث اور اس روایت کی کیا اہمیت رہ جائے گی کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث صحابہ کے سینے کے اندر منتقل ہوئی، آج ہم تک پہنچی ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک سرکل ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ تو شب معراج کی جو رات ہے وہ جاگنے کا حکم نہیں ہے لیکن فضیلت والی رات ہے۔ قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی تھی، اسی میں وقت تمام ہو گیا۔ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے اور مسجد اقصی کی جانب۔ اس کے اندر ذکر ہے۔ اب چونکہ میں نے کہا کہ چونکہ اس کے اندر کوئی حکم نہیں تھا، بس اس آیت کو، یہ پورے قرآن کریم میں ایک آیت ہے جو ذکر کی گئی معراج کے حوالے سے، مسجد حرام اور مسجد اقصی تک کا سفر، اور پھر مسجد اقصی سے پھر آسمانوں تک کا سفر، ایک آیت سے۔ اس کی ضرورت بھی صرف اس لیے پیش آئی تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جو لوگ جھٹلا رہے تھے ان کے اوپر حجت قائم ہو جائے، اور یہ بتا دیا جائے کہ وہی جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے، اللہ کا کلام جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کی ہے، آسمانوں کے اوپر تشریف لے گئے ہیں، لہذا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر مہر تصدیق ثبت کرنا ہے، اس آیت کا اترنا ہے۔ انشاءاللہ معراج کے واقعے کے سلسلے میں آئندہ جمعے میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اب دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔